امام مسجد پر چوری کا الزام۔ افریقہ کے ایک شہر میں ایک شخص حافظ قرآن کسی مسجد میں امام مسجد مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی طرح ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطاری کے لیے اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی بیوی نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کرنے کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں۔ اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر میں نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ عالم کو اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور یا ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا اور وہ عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ اسلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی طرح خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اس دفعہ مولانا صاحب کو اپنے گھر میں بلائیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا، بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطاری وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب کیا آپ نے غور کیا ہے کہ سال بھر سے میرا آپ کے ساتھ رویہ بدل گیا ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا آپ سے ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے وہ رقم لی تھی۔ تو میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں نے وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رقم تم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور پھر اس نے میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن یعنی پورا سال گزر گیا ہے اور تم میں سے کسی نے قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن مجید کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن مجید میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان تیزی سے اٹھا،
وہ قرآن مجید لے کر آیا اور اس نے جلدی سے قرآن مجید کھولا تو اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ یہی حال بعض مسلمانوں کا ہے، وہ سال بھر میں قرآن مجید نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔